اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وقال اللہ الحکیم فی خطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون فنحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ خداوند متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میرا موضوع سخن آج ہے کہ روح انسان کیسے نکلتی ہے، اور مختلف ٹاپکس ہیں جس پر آج گفتگو ہے۔ انشاءاللہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ یہ گفتگو یا تو قرآن سے ہوگی یا پھر ائمہ علیہ السلام کے فرامین سے ہوگی، نہج البلاغہ سے ہوگی۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک دن حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کی روح قبض کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ طویل گفتگو کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خوشبودار نارنگی دی اور اس کے ذریعے ان کی روح کو ان کے بدن سے قبض کر لیا۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 109 میں انسان کے جان دینے کے لمحے کا نقشہ جو بیان کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ یہ ایسے بیان ہیں جو ائمہ علیہ السلام کی زبان وحی سے نکلے ہوئے الفاظ جو انسان کی زندگی کو بنا دیتے ہیں اور انسان کی زندگی کو سنوار دیتے ہیں۔ دنیا پرستوں پر جان کنی کی سختیاں اور دنیا سے محرومی کا غم ٹوٹ پڑتا ہے، ان کے بدن ناتواں ہو جاتے ہیں، رنگ زرد پڑ جاتا ہے اور موت آہستہ آہستہ ان کے جسم کے تمام حصوں پر چھا جاتی ہے۔ زبان گویائی سے یعنی بولنے سے عاجز ہو جاتی ہے اور وہ اپنے اہل خانہ کے درمیان پڑا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اپنے کانوں سے سنتا ہے اور اپنی عقل سے ٹھیک ٹھیک سوچتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کن کاموں میں برباد کی اور اپنی زندگی کیسے گزار دی۔ وہ ان مال و دولت کو یاد کرتا ہے جنہیں جمع کرتے وقت کبھی آنکھ نہ جھپکی اور جنہیں حلال و حرام اور مشتبہ ذرائع سے جمع کیا، اور اب انہی کے گناہ اس کے سر پر موجود ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ ان سب سے جدا ہو جائے اور یہ سب کچھ اس کے وارثوں کے لیے رہ جائے گا جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی دنیا سنواریں گے۔ وہ 5 چیزیں جو انسان موت کے وقت دیکھتا ہے۔ بعض حقیقتیں دوران حیات زندگی کے دوران انسان پر مخفی رہتی ہیں، یعنی اس دنیا میں وہ نہیں دیکھ پاتا ہے، لیکن موت کے لمحے وہ اس پر آشکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس وقت جب انسان دنیا کی سرحد سے گزرتا ہے، ملک الموت کو دیکھتا ہے اور عالم غیب کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں اس کا رابطہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے منقطع ہو جاتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے مشاہدات ان تک پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی وہ اس کی کیفیت اور حال سے باخبر ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ
وہ دیکھتے ہیں وہ مرنے والا ان کے سامنے پڑا ہوتا ہے، نہ ان سے کوئی بات کر سکتا ہے اور نہ اپنی کیفیت ان کو بیان کر سکتا ہے۔ آیات قرآنی اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں ان چیزوں کا ذکر ملتا ہے جو محتضر مرتے وقت جو انسان جو مر رہا ہوتا ہے موت کے لمحے میں دیکھتا ہے۔ محتضر کی روح جب جدا ہوتی ہے تو اس کے چند لمحوں میں اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جاتا ہے اور وہ دوسرے عالم سے اس دنیا کے دل نشین یا تکلیف دہ مناظر کو دیکھنے لگتا ہے۔ زیادہ دقیق الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ کچھ حقائق جو دنیا میں مخفی تھے وہ موت کے لمحے اس پر ظاہر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت انسان دنیا سے عبور کر کے غیب کی سرحد پر پہنچ جاتا ہے اور فرشتہ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اس لمحے میں اس کا دنیا سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، نہ وہ اپنے مشاہدات اور دیکھی جانے والی چیزیں لوگوں سے بیان کر سکتا ہے اور نہ ہی لوگ اس کی باطنی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ حالت کسی حد تک اس انسان کی مانند ہے جو گہری نیند میں ہو، اس کا دل و دماغ تو فعال ہوتے ہیں مگر وہ اپنے ارد گرد سے بے خبر ہے۔ اسی طرح محتضر کی نگاہیں کچھ ایسے مناظر دیکھ رہی ہوتی ہیں جو دوسروں پر پوشیدہ ہوتے ہیں اور وہ اس حال میں اپنے مشاہدات بیان نہیں کر سکتا۔ انسانی زندگی کے 3 دن ایسے ہیں جو دینی اعتبار سے نہایت اہم سمجھے جاتے ہیں۔ پہلا دن پیدائش جب وہ اس دنیا میں آیا، دوسرا موت کا دن جب اس کی روح اس کے بدن سے اور اس عنصری بدن سے جدا ہوئی، اور تیسرا قیامت کا دن۔ ان 3 دنوں میں انسان ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہوتا ہے اور اس کی زندگی کے تمام قوانین و حالات بدل جاتے ہیں۔ اس لیے وقت موت کو معائنہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان عالم غیب کے آثار کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کی ملکوتی بصیرت کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اس پر عالم ملکوت کے کچھ احوال آشکار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے اعمال و حالات کا کچھ حصہ بھی مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ مومن اور کافر کے مشاہدات میں فرق ان کے اعمال پر منحصر ہوتا ہے۔ اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والے اللہ تعالیٰ کی کرامتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور دل پذیر مناظر کو دیکھتے ہیں، جبکہ اہل کفر و نفاق دنیا میں اپنے کیے گئے اعمال کے مطابق اللہ کے غضب اور عذاب کے آثار کو دیکھتے ہیں۔ وہ 5 چیزیں جو انسان کے سامنے آتی ہیں، محتضر کے سامنے آتی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سب سے پہلے فرشتے، خدائے متعال ارشاد فرماتا ہے الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، یعنی متقی وہ لوگ ہیں جنہیں فرشتے اس حالت میں قبض روح کرتے ہیں کہ ان کی زندگی پاک دلی اور نیکوکاری کے ساتھ گزری ہوتی ہے۔ وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں تم پر سلام ہو،
تم پر سلام ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ کہ یہ تمہارے نیک اعمال کا بدلہ ہے۔ قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں ان فرشتوں کو جو نزع کی حالت میں انسان کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور جو ملاقاتیں اور گفتگویں اس موقع پر انجام پاتی ہیں، قرآن مجید ان تمام چیزوں کو بیان فرماتا ہے۔ فرشتہ موت، ہم اس دنیا میں عالم ملکوت اور عالم غیب کے افعال و تاثیرات کو نہیں دیکھتے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، هل تحس به اذا دخل منزلا ام هل تراه اذا توفى احدا بل كيف يتوفى الجنين في بطن امه۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کیا تو اس کو محسوس کرتا ہے جب فرشتہ موت کسی گھر میں داخل ہوتا ہے؟ نہیں، محسوس نہیں کر سکتے ہم۔ تو کیا تو اسے دیکھتا ہے جب وہ کسی کی روح قبض کرتا ہے؟ پھر وہ جنین یعنی چھوٹا بچہ اس جو ماں کے شکم میں ہے اس کی روح قبض کرتا ہے، پھر وہ جنین کی روح کو ماں کے رحم میں کیسے قبض کرتا ہے؟ کیا وہ ماں کے جسم کے کسی حصے سے داخل ہوتا ہے یا روح اللہ کے حکم سے فرشتہ موت کو جواب دیتی ہے، یا وہ فرشتہ ماں کے شکم میں اس کے ساتھ رہتا ہے؟ نزع کی حالت میں جب محتضر یعنی جب جان کنی کا وقت ہوتا ہے، نزع کہتے ہیں جان کنی کے وقت، نزع کی حالت میں جب محتضر فرشتہ موت اور مرنے کے بعد اس کی ناآشنا دنیا کو دیکھتا ہے تو اسے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کی دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے اور وہ عالم آخرت کی دہلیز پر آ پہنچا ہے۔ اس لمحے وہ شدید اضطراب و بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے اور سخت ترین روحانی دباؤ میں آ جاتا ہے۔ روایات کے مطابق یہ لمحہ انسان کے لیے نہایت سخت اور دشوار کھڑی ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک بیان کروں، امام رضا علیہ السلام، امام رؤوف ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری اس عالم غربت میں زیارت کرتا ہے، میں 100 مواقع پر 100 جگہوں پر ان کی زیارت کروں گا۔ ان میں سے سخت ترین مراحل بھی ہیں اور ان میں سے نرم ترین مراحل، ان میں سے ایک مرحلہ جان کنی کا ہے، اور پھر اس کے بعد قبر ہے، اور پھر اس کے بعد میزان ہے، اور بھی مراحل ہیں۔ لیکن یہ کہ انسان فرشتوں کو موت کے وقت کسی کے صورت میں دیکھتا ہے، اس کا انحصار انسان کے اعمال اور شخصیت پر ہوتا ہے۔ نیکوکار افراد، نیک لوگ ان کو خوبصورت صورت میں، اچھی شکل میں، بشارت، خوشخبری و سلام کے ساتھ دیکھتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ لیکن اگر وہ کافر، ظالم اور ستم گر ہو تو فرشتے ان کے لیے خوفناک اور ڈرانے والی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ جس دن یہ گناہ گار فرشتوں کو دیکھیں گے، خواہ موت کے وقت ہو، برزخ میں یا قیامت میں، اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، اور وہ فرشتوں سے کہیں گے ہمیں مکمل امن و امان دو، اور فرشتے جواب دیں گے تم پر اللہ کی رحمت اور جنت سخت ممنوع ہے۔ خداوند متعال ان آیات میں ظالموں اور فرشتوں کے درمیان
موت کے وقت ہونے والی گفتگو کو بیان فرماتا ہے، ان الذین توفاهم الملائکہ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیها فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ وہ لوگ جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، ان سے فرشتے پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے، یعنی تم حق پر کیوں نہ تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں ہم زمین میں کمزور اور بے بس تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ بس ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اے نبی، اگر آپ دیکھیں جب فرشتے کفار کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے چہروں اور پشت پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں چکھو اس چلانے والے عذاب کا مزہ اور جلانے والے اور انسان کی اس عذاب کا مزہ چکھو جو انسان کے جسم کو جلا کر رکھ دے گا۔ اسلامی کتب میں اس بارے میں متعدد روایات موجود ہیں کہ نیک مؤمنین کے لیے موت کے وقت فرشتہ موت نہ صرف جنت کی بشارت دیتا ہے بلکہ اس کی نعمتیں بھی ان کو دکھاتا ہے۔ ایک یہ فرشتے تھے، دوسرا اعمال کو لکھنے والے فرشتے موت کے وقت انسان دیکھتا ہے۔ ایک مکلف انسان اپنی عمر کے دوران ہزاروں اچھے اور برے اعمال انجام دیتا ہے جنہیں رقیب اور عتید اعمال لکھنے والے فرشتے مکمل طور پر ثبت کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان کو اس کے تمام اعمال کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے، یعنی جب انسان کی دنیا کی زندگی جسے ایک سود و زیاں کی تجارت گاہ کہا جاتا ہے، نفع اور نقصان کی تجارت کا ایک مقام کہا جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے تو اسے اپنے اعمال کا مکمل حساب دکھا دیا جاتا ہے۔ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے حالات کیسے تھے، اس کی تجارت عمر میں، اس کی زندگی میں نفع ہوا یا نقصان، اور وہ جلد ہی یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ اہل ثواب ہے یا اہل عذاب ہے۔ اس بنیاد پر ہر انسان مرنے کے بعد فوراً اپنی حالت سے آگاہ ہو جاتا ہے اور جان لیتا ہے کہ وہ جنتی ہے اور سعادت مند ہے یا جہنمی اور عذاب کا مستحق۔ اسی لیے ہر وہ کافر یا گناہگار جس نے اپنی زندگی جہالت اور غفلت میں گزاری، وہی لمحہ احتضار میں خطرے کو محسوس کرتا ہے، ماضی پر نادم ہوتا ہے اور اس کے الفاظ یوں ہوتے ہیں اے میرے پروردگار مجھے واپس دنیا میں لوٹا دے تاکہ میں نیک اعمال بجا لا سکوں ان چیزوں میں جو چھوڑ آیا ہوں۔ لیکن اسے جواب ملتا ہے ہرگز نہیں، یہ محض ایک بے بنیاد بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور اب اس کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 99 اور 100، اس میں یہ ارشاد رب العزت ہے۔ تیسری چیز رزق، مشروبات اور سانسوں پر مأمور فرشتے جن کو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ رزق دینا ہے، مشروبات دینے ہیں، پینے والی چیزیں، اور سانس اس کے گننے ہیں، یعنی انسان باقاعدہ سانس لے کر اس دنیا میں آیا ہے۔ محتضر یعنی مرنے والے کو موت کے ابتدائی مرحلے میں ایک اور مشاہدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو اس کے رزق، پینے کی چیزیں اور سانسوں پر مامور تھے۔
ان لمحات میں 3 فرشتے اس کے سرحانے حاضر ہوتے ہیں اور اپنی اپنی ذمہ داری کی رپورٹ وہ پیش کرتے ہیں۔ پہلا فرشتہ سلام کر کے کہتا ہے، میں تیرے رزق پر مقرر تھا، اللہ نے مجھے مقرر کیا تھا، میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو چھان مارا، لیکن تیرا کوئی نوالا ایسا نہ پایا جو تو نے نہ کھایا ہو، ہر لقمہ تو نے کھایا۔ پھر دوسرا فرشتہ کہتا ہے، تجھ پر سلام ہو، میں تیرے مشروبات یعنی پانی اور دیگر پینے والی اشیاء کا نگران تھا، میں نے بھی زمین کے مشرق و مغرب کا جائزہ لیا، مگر تیرا کوئی گھونٹ ایسا نہ ملا جو تو نے نہ پیا ہو۔ پھر تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کر کے کہتا ہے، کیا کہتا ہے، میں تیرے سانسوں پر مامور تھا، میں نے ساری زمین چھان ماری، مگر تیرا کوئی سانس ایسا نہ پایا جو تو نے نہ لیا ہو۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال المؤمن خائفا من سوء العاقبہ ولا یتیقن الوصول الى رضوان اللہ حتی یکون وقت نزع روحہ و ظہور ملک الموت لہو۔ مومن ہمیشہ اپنے برے انجام سے خوف زدہ رہتا ہے اور اسے خدا کی رضا و خوشنودی تک پہنچنے کا یقین حاصل نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس کی روح قبض کیے جانے کا وقت آ جائے اور ملک الموت اس کے سامنے ظاہر ہو۔ ثم یقول لہو انظر فینظر فیرا محمدا وعلیا والطیبین من آل ما فی اعلی علیین۔ پھر فرشتہ موت ملک الموت اس سے کہتا ہے، دیکھو، وہ دیکھتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت علیہم السلام کو اعلیٰ علیین میں مشاہدہ کرتا ہے۔ فیقول لہ اولا تراہم ہؤلاء ساداتک وائمتک ہم ہناک جلاسک و آناسک افما ترضی بہم بدلا مما تفارق ہا ہنا فیقول بلا۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ تمہارے سردار اور امام ہیں، وہ وہاں تمہارے ہم نشین اور مونس ہوں گے، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ جن سے یہاں جدا ہو رہے ہو ان کے بدلے میں ان کو پالو؟ وہ مومن جواب دیتا ہے، کیوں نہیں، میں راضی ہوں، میں اس دنیا میں تمام کو چھوڑ کر اپنے ائمہ کی زیارت کروں اور ان کے پاس چلا جاؤں۔ ان پاک ہستیوں کا ظاہر ہونا مرنے والوں کے لیے خواہ مومن ہو یا کافر ممکن اور واقعی ہے، کیونکہ اس وقت اور اس مقام پر دنیاوی پردے اور مادی حجاب مومن و کافر دونوں کے لیے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ مومن ان ہستیوں کو اس صورت میں دیکھتا ہے جو اس کے دل کو محبوب ہوتی ہے، اور کافر اس طرح دیکھتا ہے کہ ان سے نفرت کرتا ہے۔ ان ہستیوں کا وقت جان کنی پر حاضر ہونا، یعنی جب انسان مر رہا ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ اس بندے کے اعمال کی گواہی دے اور فرشتہ موت کو اس کے متعلق شناخت کرائیں۔ اگر وہ محتضر اولیاء خدا اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دوستوں اور شیعوں میں سے ہو تو یہ ہستیاں ملک الموت سے فرماتی ہیں، اے جان نکالنے والے، اس مومن کے حال پر رحم کرنا، کیونکہ یہ ہمارا دوست اور محب ہے۔ چنانچہ فرشتہ موت نرمی اور محبت کے ساتھ آسانی سے اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ مرنے کے بعد اس مومن کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے، کیا لکھا جاتا ہے؟ یہ شخص علی اور ان کی اولاد علیہم السلام کے شیعہ اور دوستوں میں سے ہے، اور اگر محتضر منافق اور دشمنان خدا
اور دشمنان اہل بیت علیہ السلام سے ہو تو ان حضرات کی طرف سے ملک الموت سے کہا جاتا ہے یہ شخص ہم اہل بیت کا دشمن اور مخالف تھا، اس کے ساتھ جیسا مناسب ہو ویسا سلوک کرو، تو فرشتہ موت سختی اور شدت سے ان کی روح قبض کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے یہ شخص منافق یا کافر ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من مؤمن یحضرہ الموت الا رآ محمدا وعلیا حیث تقر عینہ ولا مشرک یموت الا رآہما حیث یسوءہ، کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے جس کی موت کا وقت آئے مگر یہ کہ محمد و علی علیہ السلام کو اس طرح دیکھتا ہے کہ اس کی آنکھوں کو سکون ملتا ہے، اور کوئی مشرک ایسا نہیں مرتا مگر وہ ان کو اس حالت میں دیکھتا ہے جو اس کے لیے باعث اذیت اور باعث ناراحتی ہوتا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے حارث بن اعور سے فرمایا یا حور حمدان، بہت مشہور یہ فقرے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے۔ مولا فرماتے ہیں یا حار حمدان من یمت یرنی مؤمن او منافق قبولا، اے حارث حمدانی جان لو جو بھی مومن یا منافق مرتا ہے وہ ضرور مجھے دیکھتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے مرحلے میں آپ کی خدمت میں باقی چیزیں جو انسان موت کے وقت دیکھتا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔